نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد. تمام قسموں کے حمد و ثنا تعریف کبریائی بڑائی اسی اللہ وحدہ لا شریک کے لیے لائق اور زیبا ہے، جو ساری کائنات کا خالق مالک میرا اور آپ کا مربی ہے. اسی اللہ کے لیے ساری تعریفیں ہیں جو غفور ہے، غفار ہے، کریم ہے، ستار ہے. بعد اس حمد و ثنا کے انگنت بے شمار درود و سلام ہو میرے اور آپ کے آقا جو جہاں کے سردار الانبیاء پر، اللہ تبارک و تعالیٰ نے میرے اور آپ کی رشد و ہدایت کے لیے نبی بنا کر بھیجا صلی اللہ علیہ محمد وسلم. بعد اس حمد و ثنا اور درود و سلام کے عزیز دوستوں، نوجوان ساتھیوں، اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرنے والے دیوانوں، پچھلے درس میں ہم نے درس حدیث میں درس بخاری کے 5ویں باب کی ہم نے ابتدا کی ہے. 5واں باب باب اجابت دعاء من بر والدیہ، یعنی اس شخص کی دعا قبول ہوتی ہے جو والدین کے ساتھ نیک سلوک کر. اس 5ویں باب کے تحت امام بخاری رحمہ اللہ نے ایک حدیث لائے، کافی طویل اور کافی لمبی حدیث ہے. کافی لمبی حدیث ہونے کی وجہ سے، اس کے طوالت کی وجہ سے ہم نے پچھلے درس میں صرف اس کا لفظی ترجمہ دیکھا تھا، کوئی خاص تشریح ہم نے جانی نہیں تھی. اس لیے مناسب یہ لگا کہ آج کے درس میں ہم اس کی کچھ تشریح اور تفسیر ہم جانتے ہیں، اور پھر انشاءاللہ اگلے درس میں ہم اس حدیث کے جو دوسرے مراجعات، دوسرے جو تخریج ہے اس کو ہم جانیں گے. پھر ساتھ ہی ساتھ اس ایک حدیث سے جو مسائل استنباط ہوتے ہیں ان مسائل کو بھی ہم انشاءاللہ اگلے درس میں نکالیں گے. امام بخاری رحمہ اللہ نے جو 5واں باب جو باندھا ہے، اجابتی دعاء من بر والدیہ، اس شخص کی دعا قبول ہوتی ہے، وہ شخص مستجاب الدعوات ہوتا ہے، من بر والدیہ، جو والدین کے ساتھ حسن سلوک کرتا ہے، نیک سلوک کرتا ہے، اچھے اخلاق سے پیش آتا ہے، اچھا رویہ اس کا اپنے ماں باپ کے ساتھ ہوتا ہے، وہ شخص مستجاب الدعوات یا اس شخص کی دعا قبول ہوتی ہے. جس طرح ہم نے حدیث کو پچھلے درس میں دیکھا سنا، تو اس قسم کے الفاظ اس حدیث میں موجود نہیں ہیں کہ اس شخص کی دعا قبول ہوتی ہے جو اپنے والدین کے ساتھ اس میں سلوک سے پیش کرے. مگر امام بخاری رحمہ اللہ نے اس حدیث پر جو باب باندھا وہ یہی باندھا کہ جو اپنے والدین کے ساتھ اس میں سلوک سے پیش آتا ہے اس کی دعا قبول ہوتی ہے. یہ حدیث جس طرح میں نے پچھلے درس میں کہا 2 جگہ پر صحیح بخاری میں ہے. اسی حدیث کو ایک اور جگہ میں بخاری رحمہ اللہ لے کر آتے ہیں اور اس پر ایک اور باب باندھتے ہیں جو جڑا ہوا ہے
اس حدیث کے تیسرے واقعے سے جو اجرت کے تعلق سے ہے، اجرت کے تعلق سے، اجرت یعنی اس کی پیمنٹ کرنے کے تعلق سے، جو مزدور ہے اس کی پیمنٹ کرنے کے تعلق سے غالباً کتاب التجارہ، کتاب البیع یعنی خرید و فروخت والے باب میں اس حدیث کو لائے ہیں۔ چند باتیں جو سمجھنے کی ہیں وہ یہ ہیں کہ بخاری رحمہ اللہ کو اگر یہ بتلانا تھا، یہ ثابت کرنا تھا کہ جو شخص والدین کے ساتھ حسن سلوک کرتا ہے اللہ اس کی دعا قبول کرتا ہے نا، تو یہ بات تو صرف پہلے ہی واقعے میں ثابت ہو جا رہی ہے۔ پہلا واقعہ ہے اسی میں یہ بات ثابت ہو رہی ہے، اب اس کے بعد دوسرا واقعہ تیسرا واقعہ لانے کی کیا ضرورت ہے نا؟ ضرورت نہیں تھی۔ کیوں امام بخاری رحمہ اللہ نے اتنی بڑی حدیث لے کر آئے؟ صرف اتنا ثابت کرنا تھا کہ جو والدین کے ساتھ اس نے شروع کرتا ہے اس کی دعا قبول ہوتی ہے، اور یہ مدعا تو پہلے ہی واقعے میں جو 3 افراد تھے بنو اسرائیل کے پہلے زمانے کے، پہلے واقعے میں وہ بات ثابت ہو رہی۔ اتنی بڑی حدیث لکھنے کی کیا ضرورت تھی، لانے کی کیا ضرورت تھی؟ اس کا جواب یہ ہے کہ اس لیے اتنی لمبی حدیث لائے صرف اس باب کو بتلانے کے لیے، کیونکہ اس سرزمین